أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. پس ان مریم کو ان کے رب نے بہت اچھی طرح قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کی نشو و نما فرمائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا. جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں. بے شک اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر استحقاق کے رزق عطا فرماتے. گزشتہ نشست میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضرت عمران یہ حضرت مریم کے والد ہیں اور یہ بیت المقدس کے امام تھے. عمران نام کے دو بزرگ ہوئے، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد اور ایک یہ ایک ہی شخصیت نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان کئی 100 سال کا فاصلہ ہے. تو حضرت عمران کی اہلیہ نے، جو کہ حضرت مریم کی والدہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان ہیں، انہوں نے یہ دعا مانگی. اللہ نے ان کو امید لگائی تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی اور نظر مان لی کہ یہ جو میرا بیٹا پیدا ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، راہ خدا میں وقف کر دوں گی، اس سے اپنا دنیا کو کام نہیں لوں گی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے جو شوہر ہیں حضرت عمران، وہ بھی حالت امید میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو انہوں نے یہ نظر مان لی. تو جب وہ ان کی پیدائش ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے نظر مانی ہے تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی اس کے لیے خدمت کے لیے مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے. ایک امید تھی کہ جس مقصد کے لیے میں نے نظر مانی ہے وہ مقصد بیٹے سے اچھی طرح ادا ہو سکتا ہے. لیکن جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کہ وہ بیٹی پیدا ہو گئی تو اب بیچاری پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا. انی وضعتها انثى، قرآن پاک ان کے الفاظ کو یوں بیان کرتا ہے کہ نظر تو مان بیٹھی، جب بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض گزار ہوئی کہ ربی انی وضعتها انثى، اے میرے اللہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ یہ بیٹا پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو اور بیت المقدس کا خادم بنے، جیسے اس کے باپ نے امامت کی ہے، وہاں خدمت کی ہے، یہ بھی کرے. لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آگے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اگر تو یہ سمجھا جائے کہ یہ حضرت مریم کی والدہ نے جملہ کہا ہے، یہ بھی احتمال ہے، تو وہ پھر انہوں نے ایک اپنے حساب سے بات کی کہ میرے خیال میں لڑکا ہونا چاہیے تھا کہ جو بیت المقدس کی خدمت کرتا. اب لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکے گی، وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے گی.
اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو جواب ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے مریم کی والدہ، تجھے کیا معلوم یہ لڑکا ہونے میں خیر تھی یا لڑکی ہونے میں خیر ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بچی کو اتنا خیر و برکت والا بنا دیں کہ اس کے بہت سارے بچے بھی اس کے قریب تک نہ پہنچ سکیں۔ آگے پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اللہ میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ حضرت مریم کی والدہ کی یہ جو نظر تھی اس کو قبول کر لیا اور اچھا قبول کیا، اور حضرت مریم کی بہت اچھی نشو و نما ہوئی اور پلی بڑھی۔ اور پھر انہوں کو حضرت زکریا جو ان کے رشتے کے خالو بنتے ہیں، ان کی والد کی بہن ان کے گھر میں تھی، خالہ ان کے گھر میں تھی، وہ بھی بیت المقدس کے خدام میں شامل تھے۔ تو وہاں اب یہ بات ہوئی کہ حضرت عمران تو فوت ہو گئے، اب یہ بچی انہوں نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دی ہے، تو اب اس کی پرورش کون کرے گا؟ ان کی والدہ نے لا کر ان کو دے دی کہ یہ لو، یہ میری جانب سے جو ہے میں نے اللہ کے نام پہ کر دی، اب میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ میں حقدار ہوں، کیونکہ اگر والد ہوتے تو وہ حقدار ہوتے، ورنہ اب تو میں ہوں۔ لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ ایک سعادت مند باپ کی اولاد ہے تو اس کی پرورش کی سعادت ہم اٹھائیں گے۔ نوبت اس حد تک پہنچی کہ ان کا آپس میں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہوا، پھر انہوں نے قرہ ڈالا، قرہ ڈال کر پھر قرہ جو نکلا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکال دیا۔ اور اس کو بھی اللہ نے بطور انعام اور احسان ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ بچی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی۔ اور اب اس کے بعد یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی عورت بھی رکھی، وہ دودھ بھی اس کے بعد بڑھتی رہیں، اور جب ایک ہوش کی عمر کو پہنچ گئی تو بیت المقدس کے ساتھ ایک مکان تھا، ایک کمرہ تھا، زکریا علیہ السلام نے مریم کو وہاں رکھ دیا، مکان میں رکھ دیا، اور باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے۔ اس مکان میں آنے جانے کا کوئی اس کے علاوہ راستہ نہیں تھا۔ لیکن جب کبھی وہ ان کا اس مکان دوبارہ تالا کھول کے اندر داخل ہوتے تو عجیب و غریب منظر دیکھتے کہ پھل ہیں، اور پھل بھی بے موسم، یعنی موسم نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے یہاں موسم بے موسمہ پھل بھی آتا ہے، لیکن اس کو کتنے جتن کر کے ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں، یہ مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو اس چیز کا تصور نہیں تھا کہ بے موسمہ پھل بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوتے، فرماتے انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم آگے سے کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ کوئی انسان یہاں لے کر نہیں آیا، کیونکہ کسی انسان کے تو یہاں آنے کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ساتھ یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر استحقاق کے رزق عطا فرماتے۔ یہ ان آیات کا مختصر تشریح ہے۔ اب اس میں کچھ تھوڑی سے جو ہے وہ ہمارے لیے سبق اور پیغام ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں انسان کو اچھی نیت شروع سے کر لینی چاہیے۔ اولاد کے اوپر والدین کی اچھی نیت کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اس کو قبول کروانے کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد آپ کے دین کی یہ خدمت کرے اور یہ نیک کام میں لگے، تو اے اللہ آپ توفیق عطا فرما دیں اور میری اولاد کو اس کام کے لیے قبول فرما لیں۔ تو والدین کی اس نیت کا اور اس دعا کا بہت اثر ہے۔ تو مریم کی والدہ نے یہ بس دعا کی اور نیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے اوپر آگے پھل لگا دیا۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور سے انسان ظاہر بین ہیں، ہم لوگ ظاہر بین ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ عام دستور چونکہ یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، بچی جو ہے وہ کمتر ہوتی ہے۔ تو جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت ہمارے بھی تاثر کچھ بدل جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو اس حد تک یہ بات آگے چلی جاتی ہے کہ کچھ لوگ تعزیت کا سا انداز اپنا لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کے اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ افسوس کا سا انداز اپناتے ہیں کہ بس بڑا جیسے کوئی برا کام ہو گیا ہے، ایسا کچھ انہونی ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سوال یہ ہے
کہ اگر یہ انہونی دنیا میں نہ ہوتی تو آج ہم یہاں کیسے ہوتے. یہ انہونی ہوئی ہے، حضرت آدم کی پسلی سے حوا نکلی ہیں، پھر آگے ان کے پیٹ سے بطن سے آگے عورتیں اور بچیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، تبھی تو انسانیت کی نسل کا سلسلہ جاری ہے. اگر یہ انہونیاں نہ ہوتی تو آج ہم بھی نہ ہوتے. تو اس لیے یہ بہت غیر معقول بات ہے کہ بچی کی پیدائش پر جو ہے ایک ماتم کی سما بن جاتا ہے، تعزیت کا سما بن جاتا ہے. حالانکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، کہ جو بندہ 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، یعنی بیٹیاں اگر پیدا ہو جائیں گھر میں 2، ایک نہیں 2، تو اس کے لیے وہ بیٹیاں جو ہیں وہ جہنم سے بچنے کا سامان بن جائیں گے، یعنی جنت کی یقینی گویا کے سامان اس کے لیے بن جائیں گے، کیونکہ یہ کمزور مخلوق ہے اور کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. حدیث پاک میں آتا ہے هل ترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے تمہارا کیا خیال ہے تمہارے زور بازو پہ ملتا ہے، تمہاری عقل اور محنت اور ہوشیاری پہ ملتا ہے؟ نہ، یہ نہ سمجھنا. هل ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں تو اللہ ایک بہانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تمہارے زیر کفالت جو ضعیف، نادار اور بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کا رزق تمہارے ہاتھ سے پہنچا دیتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ہماری محنت ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. تو بچیاں جو ہیں یہ تو رحمت ہیں خداوندی. ہاں، ہماری معاشرت نے ہمارے اوپر کچھ زائد بوجھ ڈال دیے ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ بیٹی بھی گھر سے جدا کرے، اپنا لخت جگر بھی جدا کرے، اور ساتھ میں سامان کا جو ہے وہ ٹرک بھی لاد کے دے، اور بارات کے کھانے بھی کھلائے، اور یہ بھی کرے اور وہ بھی کرے. اور اب لالچ اور مادیت کی نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ منہ پھاڑ کے مطالبے کرتے ہیں کہ جہیز میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے. خدا کی پناہ، شرم نہیں آتی انسان کو کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تمہیں دے رہا ہے اور تمہارا جی نہیں بھر رہا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سامان اور ان چیزوں سے جو ہے دل نہیں لگانا چاہیے. لکڑی اور لوہے سے دل نہیں لگانا، کیونکہ جس چیز سے ہم دل لگائیں گے دل ویسے ہی ہو جائے گا. اور اصل جو ہے کہ انسان کی قدر کرنی چاہیے. اور ہمارے گھروں میں بھی یہ بہن بیٹیاں موجود ہیں. اگر ہم کسی کی بہن بیٹی کی قدر کریں گے تو اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیں گے. جیسے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہن بیٹی کی ناقدری ہو، ایسے ہمیں بھی کسی کی بہن بیٹی کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے جو ہمارے یہاں بوجھ سمجھا جاتا ہے وہ معاشرتی بوجھ ہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں جنہوں نے اس چیز کو ہمارے اوپر بوجھ بنا دیا. اور اب جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمیں وہ ایک دھچکا سا لگتا ہے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو کا نسب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے راستے سے چلایا. بیٹی بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے راستے سے جتنے بھی سادات اس وقت دنیا میں سید ہیں وہ سارے ان کے اولاد ہیں، آپ کے نواسہ اولاد ہیں. یہ نرینہ اولاد سے آگے نہیں چلا. اسی سے یہ پیغام بھی ملتا. اور یہاں بھی یہ آیت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوگا تو ہمارا نام ہوگا، نسل باقی رہے گی، لڑکی ہوگی تو نسل باقی نہیں رہے گی. حالانکہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی ہم ان کا نام بغیر صلاۃ والسلام کے نہیں لیتے. وہ کہاں سے آئے؟ بچی سے آئے. اللہ نے اسی سے آگے نسل کا سلسلہ جاری کیا. اور سادات اس وقت جتنے بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ نے آگے نسب کا سلسلہ جاری کیا. فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کسی بچی میں کتنی خیریں چھپا رکھی ہیں. اب یہ دیکھ لیں سیدہ مریم رضی اللہ علیہ السلام جو ہیں، اللہ نے ان کے اندر کتنی خیر ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے پیدا فرمایا. تو یہ کون جانتا تھا؟ اب یہ اس لیے فرمایا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اے انسانوں، تم نہیں جانتے، تمہیں بعض دفعہ ایک چیز بہت اس کی طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ بیٹا تمہیں کل کو تگنی کا ناچ نچائے. تم اس کے لیے جو ہے وہ بعد میں خدا سے بددعائیں کرو کہ یہ مر کیوں نہیں چاہتا. تو سعادت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کے مقدر میں کس چیز میں رکھی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز اچھی نہیں لگتی،
بچی کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے دنیا کی اور آخرت کی راحت کا سامان بن جائے. اس لیے یہ آیت بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بچی کی پیدائش کو حقیر نہ جانو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جس ذکر کی، جس مذکر اولاد، نرینہ اولاد کی تمہیں طلب ہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ خیر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے. اور بالخصوص اگر کسی کو اولاد میں سب سے پہلے بچی ملے تو وہ اس اعتبار سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی ترتیب کے مطابق اولاد عطا فرمائی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بچیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بچے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں ملا کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بالکل کچھ نہیں دیتے. تو سب سے پہلی ترتیب جو ہے وہ اللہ نے بچیوں کی رکھی ہے. تو اگر یہ بھی مل جائے تو بھی اللہ کا انعام ہی انعام، اس پر خوش ہونا چاہیے. نہ یہ کہ آدمی جو ہے اپنے اندر ہی اندر غم کرے. یہ تو مشرکین مکہ کا طرز عمل قرآن بیان کرتا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. فرمایا کہ ان میں سے جب کسی کو بچی کے پیدا کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر جو ہے نا تل ملانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر قوم سے وہ چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے یہ کیا خوشخبری دے دی گئی کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی. تو یہ تو مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا، یہ مسلمان معاشرے کا اور مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچی کو قبول فرما لیا. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور جب قبول ہو جاتی ہے چیز تو پھر اللہ اس کو پھل لگاتے ہیں، پھر آگے اس کے اندر سے لامحدود خیر کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں جو ایک چیز آتی ہے ان آیات میں وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے. حضرت مریم نبی نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، یہ اللہ کی ولیہ ہیں. اور کسی ولی کے ہاتھ پر اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو عام معمول سے ہٹ کر ہو، اسے خرق عادت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں، اعزاز کہتے ہیں. تو حضرت مریم کا یہ واقعہ خود قرآن پاک میں موجود ہے. کچھ لوگ اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ادھر کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بھائی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ خود قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے. حضرت مریم نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، ولیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دیکھیں یہ خرق عادت معجزہ کی کرامت کی ہے کہ انہیں بے موسم پھل عطا فرما دی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.